I would also want Taha کہ ہم نا آج we burst the bubble of people about homosexuality. Yes. What really is homosexuality? Because whenever آج کل جو کیمپینس ہم دیکھ لیں یا مارکیٹنگ دیکھ لیں ہر طرف سے بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ نارملائز کرنے کے لیے چیز ہو رہی ہے نا, تو اس میں ہوموسیکشول کوئی بھی کیریکٹر ہوتا ہے تو اس کو ایک نارمل جو ہیٹروسیکشول بندہ ہوتا ہے اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ, اس سے زیادہ سوٹڈ بوٹڈ اور بڑا سینسٹیو اور کیئر کرنے والا شخص دکھایا جاتا ہے. What is the reality of homosexuality? اللہ اکبر شیخ, اگر ہم واقعی میں یہ جو اصل میں نا ویسٹ کا ایک بہت بڑا ایجنڈا بھی ہے کہ جب کوئی فلدی چیز ہے نا آپ اس کو اچھا سے نام دے کے پریزنٹیبل بنا دو. Marketing, this is called. فار ایگزامپل جو قوم لوط کا بدفعلی تھی اس کو آپ کہہ دو کہ اٹس یو نو نیچرل ٹینڈنسیز ٹو ہیو انکلینیشن ٹورڈز دی سیم جینڈر اینڈ اٹس ہوموسیکشول. ٹھیک ہے, جیسے ہیٹروسیکشول ہے آپ نے ہوموسیکشول بھی ٹرم بنا دی کہ اٹس ناٹ نیچرل اینڈ نارمل. حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو جو گیز ہیں ہم کہتے ہیں آئی ایم اے گے, جو بندہ کہتا ہے اللہ معاف کرے ولیعاذ باللہ, وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے, ہی از اپروچنگ دا ادر گائے فرام اے پلیس جو اس کے لیے بنی نہیں تھی, اس کو اپنی نیچرل جو نیچر کال ہے ریویل کرنے کے لیے وہ جگہ بنی تھی, اینڈ ہی از فلفلنگ ہز فلدی ڈیزائرز ود اے مین فرام بیک سائڈ. بالکل, جس کو normal sexual process which is done with the opposite gender, ٹھیک ہے, that is done with a male from behind. This is what people don't really talk about. This is filth. اور جو جگہ جس کام کے لیے نہیں بنی آپ وہاں پہ جو ہے کر رہے ہیں, and this leads to HIV. آپ کو پتہ ہے HIV 2019 کی بات کر رہا ہوں, 39 ملین کیسز تھے HIV کے, ٹھیک ہے, in the world, and most of them مطلب 50% سے زیادہ وہ میل ٹو میل جو انٹرکورس کی وجہ سے تھے, 50% سے زیادہ, اراؤنڈ 67% میل ٹو میل انٹرکورس سے زیادہ, اور پھر ڈرگس اینڈ انجیکشنز, اور پھر جو سیکشول ایکٹیویٹیز بٹوین مین اینڈ وومن وداؤٹ کانٹرسیپشنز اور وہ ساری. تو سبحان اللہ ایک بندہ فلدی کام کر رہا ہے جس سے ڈیزیز پھیل رہی ہے پوری کائنات میں اور اسے ملٹیپل ہوتی جا رہی ہے, which is unnatural, it is not made for this. اور یہ آپ اس میں دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا اس اینگل سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے تو پری میرٹل انٹرکورس بٹوین دا اپوزٹ جینڈرز بھی منع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹرا میرٹل بھی منع ہے. تو آپ سوچیں کہ یار یہ کس طرح, مطلب لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ کس طرح سے اتنی عجیب چیز, مطلب جو ایک نیچرل چیز بھی ہے وہ بھی ایک پروسیس کے اندر ڈالی گئی ہے کہ جی نکاح کے بعد حلال طریقے سے یہ ہوگا پروسیس. پتہ کیوں؟ بالکل اسلام جو ہے نا, اسلام کے مقاصد شریعہ ہیں کچھ بیسک ہیں, انسان کے دین کی پروٹیکشن, انسان کی لائف کی پروٹیکشن, انسان کی پروجنی کی پروٹیکشن, انسان کی جنریشن کی پروٹیکشن. یعنی یہ میں ہوموسیکشوالٹی کے بعد میں بات کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں جو فار ایگزامپل انٹرکورس ہے, حرام تعلق, زنا جو ہے مرد اور عورت کے بیچ میں. A child is entitled to be born in a family which includes a father and a mother. He is entitled by Allah subhanahu wa ta'ala that you should have a father. You should not be raised without a father or a mother. But what happens is, Islam کیوں منع کرتا ہے اس چیز کو کہ a girl gets drunk, she gets high, she sleeps with a man, she gets pregnant, abortion نہیں کرا سکتی کیونکہ abortion you know حلال تو خیر دور کی بات, you know law restriction دیکھیں یہ جو انفیکٹ یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اتنی بڑی ابورشن کو لیگلائز کرنا اور جب مرضی کیوں کرے جا رہے ہیں, اب ساری چیزوں کا آپ نوٹ کریں, ایک تو فیملی اسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. اب یار آپ نے غلط کام کرنے ہیں تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے کہ ابورشن, مطلب آپ پریگنٹ ہو گئے, اب وہ کام نہیں چھوڑنا, گند نہیں چھوڑنا, ابورشن کو بھی لیگلائز کر دو. مطلب دس لائک دس ہول, میں تو کہتا ہوں جیسے کھچڑی گند کی پڑی ہوئی ہے اور اس کو ہر اینگل سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. themselves by making their own laws. سویڈن میں you know سویڈش جو کورٹ آف لا تھا اس میں ایک کیس آیا, عورت نے مرد پہ ریپ کا کیس کر دیا. جو کیس کیا تھا سنیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تھے, آپس میں کٹھے سوئے, کٹھے انٹرکورس کیا, ایکسیڈنٹلی دا کانٹرسیپشن بروک, اور لڑکی تب میں نا اس نے کیس کر دیا مرد پہ, اپنے بوائے فرینڈ پہ کہ ہی کمٹ, اس نے ریپ کمٹ کیا میرے ساتھ, اینڈ شی وون دا کیس. کیوں؟ دا کانٹرسیپشن بروک. دے کین ناٹ live a life, normal life with their own rules. سبحان اللہ, دیکھیں کھچڑی بھی کھچڑی پکتی جا رہی ہے. اور کیا وجہ بنی کہ یس آپ میرے کنسنٹ سے کریں, لیکن اگر آپ کا کانٹرسیپشن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ مجھے ریپ کر رہے ہیں اور میں جیت جاؤں گی. لاؤ. سو بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ چائلڈ از انٹائٹلڈ ٹو لیو ود اے فادر, لیکن ابزارپشن نہیں کرانا, اینڈ شی لیوز, برتھ ہوگی بچے کی اور بچہ کہتے ہیں میرا باپ,
بیٹا باپ تو تیرا کوئی نہیں ہے, میں تو بس ہائی ہو کے کسی کے ساتھ سو گئی تھی, تو یہ تو آگے دنیا میں. دس از نارمل پروسیس, اور یہ اس نارمل پروسیس کی آئی ووڈ سے کہ ایک نارملٹی ہے. اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ ہوموسیکسولیٹی, اس میں ریپروڈکشن کا کوئی تصور نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ اپنے پرنسپلس کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, تو یور اون پرنسپلس, ڈارون کی تھیوری آپ کرتے ہیں سروائیول اینڈ ریپروڈکشن, تو آپ نے ریپروڈکشن تو نکال دی اس میں. لیٹس سے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, اوکے اٹس الاؤڈ, اور ہم کہتے ہیں اوکے ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو بیکم ہوموسیکشوئل, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کا رائٹ ہے. امیجن سب بندے بن جاتے ہیں, جنریشن کیسے چلے گی؟ مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ, اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ آپ جو ہے نا وہ بچہ اڈاپشن کیسے لے کریں گے؟ کوئی کر رہا ہی نہیں آپس میں. بالکل. تو ہاؤ دس ورلڈ وڈ نہیں ہیومن پاپولیشن تو ختم ہو جائے گی. یعنی اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کی میں نسلوں کو, ذریت کو تباہ کر دوں, اور یہ وہی کام وہ اپنے اس میں کامیاب ہو جائے گا. شیطان کو سب سے زیادہ اس کی سب سے بڑی ہائیسٹ اچیومنٹ ایک فیملی کو توڑنا ہے, میاں بیوی کے بیچ میں دراڑ پانا. اگر میاں بیوی نہیں بن رہے اور وہ فیملی اسٹرکچر ویسے ہی تباہ ہو رہا ہے, جس اینگل سے بھی تباہ ہو رہا ہے, اس کے تو مقاصد میں سے چیزیں پوری ہو رہی ہے. اولاد نہ ہونا, آپ ایون ابھی بھی دیکھ لیں ویسٹ میں اٹس سو کامن ناٹ ٹو ہیو کڈس. یہ جو چیز آ چکی ہوئی ہے کہ جی اپنی زندگی جی لینا, کر لینا 30s میں جا کے, اور کوئی کرے تو ایکا دکا, تو نسلیں تباہ اسی طرح ہی ہو رہی ہیں. اور یہی چیز اب جو بلکہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ دس ابھی کے نیچرل چیز, اور مطلب سوری یہ میاں بیوی کا بفور میرج جو انٹرکورس ہے بٹوین اے مین اینڈ اے وومن, اب یہ چیز LGBTQ کے تھرو گیز میں آ رہی ہے. اب آہستہ سے یہ چیز اس طرف جا رہی ہے, پیڈوفیلیا. کیا یہ بھی نیچرل ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے؟ واٹ اف somebody is inclined towards a young boy or a young girl, ایک بڑا آدمی, یہ بھی ایک جی نیچرل ایک فیلنگ ہے. مطلب آپ جب آپ اس چیز کو کھول دیتے ہیں نا, مطلب ایک بندہ منہ اٹھا کے کچھ بھی بول دے کہ میری یہ نیچرل فیلنگ ہے جی, بالکل میں جی ڈیڈ کے ساتھ مجھے میری انکلینیشن ٹورڈز ڈیڈ پیپل, ٹورڈز اینیملز, ٹورڈز دس, ٹورڈز دیٹ, مطلب where do you draw the line? ایک بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, اپنی بہن کے ساتھ بہن کو اپروچ کرتا ہے. اچھا سبحان اللہ, no human being is born with this tendency to approach her sister, to approach his sister or his daughter. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے امین فرمایا کلیئر ہے. مطلب آج کل بڑی ہے نا ریسرچز کنڈکٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ جین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا انسان میں, یہ چیزیں نیچرلی ہیں, یہ نیچر میں ہے یا نرچر میں ہے. اللہ کے نبی ہمیں کلیئرلی بتا دیا. ہمارے ساری ریسرچز, ہمارے ساری جو کوانٹیفائبل ڈاٹا تھا جو ہم نے اکٹھا کیا ہے, سائنس جو سارا کہہ رہی ہے, پیچھے ہے اللہ کے نبی کا جو اللہ کا دین ہے نا وہ فلالیس ہے. بالکل اللہ کے نبی نے کہہ دیا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَجِّسَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ, کہ اس کے پیرنٹس جو ہے نا اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. So every child is a born believer. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, یا تو وہ یہودی بنتا ہے یا عیسائی یا مجوسی بنتا ہے, یا پھر ہوموسیکشول بن جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, زیادہ تر جو مسئلہ ہے 100% مطلب 90% اٹس پورن کی وجہ سے. پورن میں دیکھیں آپ سبحان اللہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ایک ہے گے, ایک ہے لیسبینزم, ایک ہے اللہ معاف کرے ٹورڈز اون سسٹرز. میں آپ کو کیا بتاؤں کتنے کیسز آتے ہیں. ایون کل میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں گائے, ینگ گائے 13 ایئر تقریباً, ہی واز اپروچنگ ہز اون سسٹرز. You know, these people are driving people through porn industry towards these kind of things now. اور یہ جو فلتھ دیکھ کے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری جو فطرت ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. فطرت کے اوپر ایک ببل آتا جاتا ہے, ڈسٹ آتی جاتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک گناہ کرنے سے کالا نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے.